اور یہ ہمارے ہاں ایک فطرتی اصول بنا ہوا ہے، ہم کسی کے اوپر جو مرضی لگا دیں، تہمت لگا دیں، الزام لگا دیں، پروپیگنڈا کر دیں۔ اور اللہ کہتا ہے قرآن میں یہ جو دو بیماریاں ہیں، بدگمانی اور جاسوسی، یہ غیبت کی دو بہنیں ہیں۔ جہاں غیبت کی شنیعت بیان کی، برائی بیان کی، ان کے نیچے سب سے پہلے ان دو چیزوں کو بیان کیا، بدگمانی اور جاسوسی، کسی کی ٹو میں لگے رہنا، کسی کے پوشیدہ رازوں کے پیچھے لگے رہنا، تاکہ اس کی شخصیت کو خراب کیا جائے، اس کے اوپر الزام لگانے کا کوئی موقع مل جائے، حتیٰ کہ وہ اس میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ نہیں ذکر کیا اللہ نے قرآن میں، وہ ہے بھی تو، اگر کسی میں کوئی غلطی ہے، برائی ہے، پھر بھی اگر کوئی اس کی ٹو میں رہتا ہے کہ اس کی شخصیت کو کیسے، کردار کشی کیسے کی جائے، فرمایا یہ غیبت کی دو بہنیں ہیں یا دو برانچز ہیں، اسی سے بڑھ کے غیبت بنتی ہے۔ اور غیبت کی طرح بڑا جرم ہے، غیبت اتنا بڑا جرم ہے، غیبت کہتے ہیں کسی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر شر کرنا، یعنی کسی کی غیر موجودگی میں وہ شخص اس مجلس میں یا اس محفل میں موجود نہیں ہے، اس کا ایسا ذکر کرنا کہ جو اس کو برا لگے، وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر کسی کی اچھائی بیان کرنا بھی اس کو برا لگتا ہے، وہ بھی غیبت ہے۔ اس معنی کو سمجھیں، یہ بڑی ٹیکنیکل سا مسئلہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا، جس کو سمجھنے میں ہم بہت بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، اور غیبت کو بھی اہمیت نہیں دیتے، بدگمانی کو بھی اہمیت نہیں دیتے، جاسوسی کرنے کو بھی اہمیت نہیں دیتے۔ ہم نے تو جاسوسی آلات رکھے ہوئے، جاسوسی کیمرے بنائے ہوئے، جاسوسیاں کرنے کے لیے کہ وہ ان کی خفیہ زندگی، یعنی جو پبلک زندگی نہیں ہے، پرائیویٹ زندگی ہے، اس کو کیسے افشا کیا جائے۔ اور اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کیا فرماتے ہیں، جس نے کسی کا دنیا میں پردہ رکھا، کل آخرت میں اللہ اس کا پردہ رکھے گا۔ ہم دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ ہمارے اندر شاید اتنے بڑے بڑے جرائم اور گناہ ہیں کہ اگر دنیا کو پتہ چل جائے تو دنیا اپنی انگلیاں چبا کر ہلاک ہو جائے۔ لیکن ہم نے، اچھا یہ اس میں دیکھیں آپ، یہ جو غیبت ہے نا، یہ آج میں آپ کو ساری سمجھاتا ہوں مسئلہ کیا بن گیا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ 10 جگہ پہ غیبت جائز ہے، ضروری ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ بیوی میاں کی غیبت کر سکتی ہے مفتی کے پاس، تو اس طرح اور بتاتا ہوں میں 10۔ پہلے یہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ اس ظن، بدگمانی اور جاسوسی سے غیبت جنم لیتی ہے، اور میں نے کیا کہا، غیبت ام الجرائم ہے، جرائم کی جڑ ہے۔ جھوٹ ام الخبائث ہے۔ خبیث کسے کہتے ہیں؟ ناپاک کو۔ انسان کی زبان جھوٹ پلید کر دیتا ہے، جب زبان پلید ہوئی تو جو چیز اندر گئی پلید ہو گئی، اور پلید کے پیچھے فساد فی الارض ہے۔ جھوٹ صرف وہاں بولا جاتا ہے جہاں فساد فی الارض پھیلانا ہو یا دوسرے کا حق دبانا ہو، اور جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ چوری کی ہے، یہ ایک چھوٹا سا گناہ ہے، کوئی نہیں، ہاتھ کٹ جائے گا اگر اسلامی معاشرہ ہوگا، اور چوری کے بعد وہ جھوٹ بول کے اس کو دبا رہا ہے، کھا رہا ہے، حق کھا رہا ہے، جھوٹ بول کے مال کھا رہا ہے دوسرے کا، جھوٹ بول کے دوسرے کا ووٹ کھا رہا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ ام الخبائث ہے، یعنی معاشرے کو خبیث کر دیتا ہے، پلید کر دیتا ہے، جہاں جھوٹ کا راج پڑ جاتا ہے۔ یہ اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہم جھوٹ بول کے قبضہ کر لیتے ہیں، جھوٹ بول کے فائل بنا لیتے ہیں،
جھوٹ بول کے، جھوٹ ہی ہے نا جعلی سند بنانا، جھوٹ ہی ہے نا جعلی ووٹ لینا، جھوٹ بولتے ہیں، پھر مسلسل جھوٹ بولتے ہیں، اس جھوٹ کو جو دبانے، اس جال سازی کو دبانے کے لیے، چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، پورا معاشرہ خراب ہوا۔ اس کی مثال دے کے آگے چلتے ہیں۔ ایک دن صبح یا شام کے وقت 3-4 بجے ایک وزیر اسمبلی کے فلور پہ پالیسی بیان دیتا ہے کہ ہم آپریشن نہیں کر رہے وادی تیرا میں۔ اگلے دن رات کو یا 3-4 بجے شام کو بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا ہے، ہم نہیں کر رہے۔ ایک دن پہلے کہتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، دوسرے دن کہتا ہے کہ ہم نہیں کر رہے، ایک دن کہتا ہے کہ ہم ان کو نقل مکانی کرا رہے ہیں، وہاں سے نکال رہے ہیں شریفوں کو، دوسرے دن کہتا ہے کہ ہم تو نہیں نکال رہے۔ ایسا جھوٹا آدمی کا اثر کس کس پہ پڑے گا معلوم ہے آپ کو؟ پورے معاشرے پہ۔ جس بچے کو بولنا اور سننا آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے بات کو، اس کی شخصیت بھی اس سے متاثر ہوگی۔ وہ بھی کہے گا، کل جب بالغ ہوگا، جوان ہوگا، میدان میں آئے گا، کہے گا ہمارا تو فلانا منسٹر ڈیفنس ایسے کہتا تھا، منسٹر انٹیریئر ایسے کہتا تھا، فارن منسٹر، وہ منسٹر تھے، ریاست کے بادشاہت کا حصہ تھے، وہ 12 گھنٹے کے بعد جھوٹ بول دیتے تھے، بیان بدل دیتے تھے۔ ہمیں کیا ہے؟ پورا معاشرہ خبیث ہوا، پورا معاشرہ جھوٹ کی طرف راغب ہوا۔ ایسے نہیں کسی نے کہا کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ عوام بادشاہوں کے دین پہ ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں بادشاہ توحید والے ہیں، شرک نہیں ملے گا آپ کو، عرب کے سارے بادشاہ۔ عراق کے بادشاہ بھی جو تھے، کویت کے یا خلیج کے جتنے بھی ممالک ہیں، یہاں آپ کو شرک نہیں ملے گا۔ کیوں؟ یہاں کے بادشاہ مشرک نہیں ہیں۔ تو کیا پتہ چلا اس سے؟ ایران کے بادشاہ مجوس سے آئے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، وہ مانتے بھی ہیں کہ ہم میں یہ بیماری ہے۔ ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں کہاں کہاں لے جاتے ہیں، پھر ان کے نام پہ مقبرے بناتے ہیں، ان کے جھولے بناتے ہیں، ان کے گھوڑے بناتے ہیں، ان کے بکریاں بناتے ہیں، پھر ان کو متبرک جان کر ان کے نیچے سے اوپر سے گزرتے ہیں۔ کرتے ہیں نا، انکار تو نہیں کرتے بلکہ بظاہر کرتے ہیں۔ پورا معاشرہ ایسا ہے ایران کا، وہاں توحید کا نام نہیں کوئی لے سکتا کہ اللہ ایک ہے۔ مشکل کشا اللہ ہے، وہ کہتے وہ علی ہے۔ وہ حاجت روا اللہ ہے، وہ کہتے نہیں حسین ہے۔ بیماریاں دور کرنے والا اللہ ہے، وہ کہتے نہیں گھوڑا ہے۔ مال دینے والا اللہ ہے، وہ کہتے نہیں وہ پینگا ہے، وہ مقبرہ ہے، وہ مزار ہے۔ ایسے کہتے ہیں نا یار، یہ وہ باتیں نہیں ہیں کہ وہ لوگ نہیں کہتے، ایسی بات تھوڑا ہے جو میں الزام لگا رہا ہوں، آپ کے ملک میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو الناس علی دین ملوکہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عقیدہ اختیار کر لیتے ہیں وہ لوگ جو ان کی بادشاہت میں ہوتے ہیں۔ اور اس لیے میں نے کئی بار کہا ہے، یہ وقت کا ضیاع، مال کا ضیاع، توانائی کا ضیاع اور دین کی حاکمیت کو خراب کرنے کا یہ سارا ذریعہ ہے تبلیغی جماعتیں۔ ان کا کوئی دین کو فائدہ نہیں ہے۔ دین کو فائدہ صرف علماء امت سے ہوگا بس، یا مقتدران سے ہوگا۔ ایک صحیح حق پرست عالم حاکم بن جائے اور وہ توحید والا ہو، معاشرے سے برائی ختم ہو جائے گی۔ تبلیغی جماعتیں ہیں اور یہ سارا جو چکر چلا رکھا ہے، یہ اپنے اپنا جمگھٹا ہے، جمع ہونے کا طریقہ ہے۔ مذہبی جماعتیں کیا فائدہ پہنچایا اسلام کو؟ مذہبی جماعتوں نے 78 سال تو پاکستان کو ہو گئے اور صدیاں گزر گئی ہندوستان کو۔ مذہبی جماعتوں نے کیا فائدہ پہنچایا؟ سیکولرزم آتی ہے، پرکشش نعرے دیتی ہے، لوگوں کے ایمان کو بھی لوٹتی ہے، ووٹ کو بھی لوٹتی ہے، اقتدار میں آتی ہے، سارا معاشرہ برباد کر کے وہ جا رہی ہے۔
بر صغیر کو یعنی مغلوں سے بھی پہلے کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جب کوئی صحیح حاکم آیا معاشرہ بہتری کی طرف گیا، صاحب علم آیا، اور جب کوئی جھوٹا اور کذاب بہادر شاہ ظفر جیسا آیا بربادی کر گیا، پوری سلطنت کی بربادی کر گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ معاشرے کی برائی اور اچھائی کا دار و مدار اس پہ ہے کہ غیبت، بدگمانی اور جاسوسی اور جھوٹ سے پناہ مانگ لی جائے تو معاشرہ ریاست مدینہ، وہ بھی ایسا جو ریاست مدینہ نبوی دور کی تھی، وہ نمونہ بن جائے گا۔ اور اسی چیز کا تذکرہ قرآن میں یہاں ہے، سورہ حجرات کا جا کر ترجمہ پڑھیے۔ اللہ نے پہلے کہا بدگمانی، ظن نہیں کرنا اور جاسوسی نہیں کرنا، ورنہ غیبت جیسے جرم میں گر جاؤ گے۔ اور غیبت جرائم کی جڑ ہے، جہاں غیبت ہوگی وہاں پر جرم ہی جرم ہوگا، کیونکہ جس کی غیبت کرو گے وہی تمہارا گریبان پکڑے گا، جس کی غیبت کرو گے وہی تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ تصادم، فساد فی الارض، معاشرتی اکائی تہس نہس۔ پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی انسان بنو ایک دوسرے کی غیبت نہ، بعضکم بعضاً، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ یعنی ایک قرآن کہہ رہا ہے، اور ہم پگڑی لگا کے سرما لگا کے بڑے پیار سے کہتے ہیں غیبت نہیں کرو کرو، گناہ ہے۔ گناہ تھوڑا ہی ہے، گناہ تو چھوٹی چیز ہے، گناہ تو کسی کا پین اٹھانا بھی ہے، گناہ تو گھڑی چوری کرنا بھی ہے۔ ہمارے ہاں گھڑی کا جرم بڑا ہے اور دولت کو لوٹ کر لے جانا چھوٹا جرم ہے، یہ انگوٹھی اٹھانا بھی جرم ہے، گناہ ہے۔ لیکن یہاں کیا کہا ہے؟ کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، یعنی حکم دی، اوامر اور نواہی۔ کیا فرمایا؟ یہ جو سورہ حجرات ہے اس میں اوامر اور نواہی کا ذکر ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے، توحید کو پکڑنا ہے، شرک اور بدعت نہیں کرنا ہے، سچ کو پکڑنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی پر جاسوسی نہیں کرنا ہے، کسی پر الزام نہیں لگانا ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟ کہ جس کی جا رہی ہے جب وہ برا جانے تو وہ غیبت ہے، چاہے تم اس کی تعریف کر رہے ہو۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی تعریف کرنا بھی اس کی رضا کے بغیر جائز نہیں ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا زنا بالجبر زنا بالرضا، دونوں جرم ہے، چاہے اس کی رضا کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ زنا کیا جائے یا جبرن کیا جائے، دونوں گناہ ایک جیسے ہیں، کوئی کمی کوتاہی نہیں اس میں، دونوں کی سزا ایک ہے۔ غیبت بھی اسی طرح ہے، وہ جبرن کی جائے یا رضامندی سے کی جائے، جب تک وہ موجود نہیں اس کی اچھائی بھی بیان کرنے کا تمہیں حق نہیں، کیونکہ اسی اچھائی کے پیچھے بھی تیرا کوئی چکر ہوگا۔ جو آج کل مزاح نگار کرتے ہیں، وہ ایک پوری تقریر بناتے ہیں، تمہید بناتے ہیں، اچھائی بیان کا، آخر میں ایک جملہ ایسا کہتے ہیں پانی پھر جاتا ہے، تو یہی وہ غیبت ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، ہلکی سی بات ہے کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ کسی کی غیبت کرے، کسی کی، یعنی دیکھو اس میں ڈیفرنس کریں آپ، غیبت کسی کی ان نون پرسن، نامعلوم افراد کی، آپ نہیں جانتے، لیکن آپ کو معلوم ہے یار ہمارے حلقے میں فلانا کونسلر ہے، وہ بھتہ لیتا ہے، وہ لوٹ مار کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، فلانا افسر ہے، آپ کا رشتہ دار تو نہیں ہے، آپ جانتے بھی نہیں، آپ نے سن رکھا ہے یا آپ کو محسوس ہوا ہے کہ وہ بندہ کرپٹ ہے، اخلاقی طور پہ، مالی طور پہ، آپ نے اس کی غیبت کر دی ہے۔ آپ غور کریں اس کو، وہ آپ کا رشتہ دار یا بھائی بہن نہیں ہے، ان نون پرسن ہے، آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے تو نے ان نون کی جب غیبت کی ہے گویا تو نے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھا لیا ہے، یہ کیا جرم ہے؟ غیبت ہم نے ان نون کی ہے، سزا ہمارے بھائی کو ملی ہے، یعنی ہم اپنے بھائی، مرے ہوئے بھائی کا، جو بھائی مر گیا ہے
مرا ہوا جانور حلال نہیں ہے، جو حلال بھی ہو۔ بکری اگر مر گئی بغیر بسم اللہ اللہ اکبر کہے پہلے اس کی جان نکل گئی، وہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ انسان کا گوشت تو ویسے ہی حرام ہے، جو اللہ نے خود حرام کر دیا ہے۔ کبھی سوچا ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے، جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا، ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس کی سزا کے طور پہ کہتا ہے کہ کیا تو پسند کرتا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ غیبت چھوٹی سی ایسی کہہ دیا کسی کے بارے میں، یار وہ گالیاں بہت نکالتا ہے، غیبت ہے نا، وہ پسند نہیں کرتا کہ تو ایسی بات کرے۔ ایسی کہہ دیا کسی کے بارے میں، یار وہ تو بڑا باتونی ہے، وہ پتہ نہیں کون ہے۔ ایسی کہہ دیا کسی کے بارے میں، یار وہ مولوی جو تقریر میں گالیاں دیتا ہے، تیرا جانے بلا کون ہے وہ، ایسے کہہ دیتے ہیں نا۔ وہ جہالت پھیلا رہا ہے، وہ مال کھا رہا ہے، ایسے کہہ دیتے ہیں نا۔ وہ رشوت لے رہا ہے، تیرا کون ہے وہ پتہ نہیں۔ لیکن سزا کے طور پہ اللہ کہتا ہے تو نے کسی کے پیچھے بھی اگر یہ تہمت لگائی، غیبت کی اس کی کسی کے سامنے، تو نے گویا ایسا جرم کیا کہ جیسے تیرا بھائی مر چکا ہے تو اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ وہ زندہ بھی حرام ہے، مردہ بھی حرام ہے، گویا تو حرام خور ہے۔ اور جو حرام کھائے گا، طعمہ حرام، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، شریعت اس کو حرامی کہتی ہے، اور حرامی کے لیے جنت نہیں ہے۔ چھوٹا سا جرم ہے نا غیبت، آپ نے آج تک ایسے سنا ہی نہیں ہوگا۔ غیبت مذاق میں ہم کسی کے اوپر کسی کی جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں، یار وہ کیا کر رہا ہے بیٹا دیکھ کے آؤ، ہے نا۔ کبھی سوچا یہ اسلام ایسے شخص کو جس کا تو رشتہ دار بھائی بہن کوئی تیرا رشتہ نہیں، اگر تو اس کی بھی غیبت کرے گا گویا تو نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لیا، کیونکہ مجرم تو ہے۔ کیا تو پسند کرتا ہے؟ آگے اللہ پھر سوال کرتا ہے۔ کتنا زبردست کلام مجید ہے، کلام مجید۔ یہ قرآن بزرگی کی کلام ہے۔ کم وقتوں سمجھنے کی کوشش کرو مولویوں، آپ کو نہیں کہتا یار، کیونکہ مولوی نہیں سمجھاتے بات تو مولوی ہے نا، دین کا علماء سے سیکھو۔ یہ تو قرآن میں بھی آیا، حدیث میں بھی آیا، ہم اس جرم کو ہلکا سا بتا دیتے۔ اور پھر جہاں جائز ہے غیبت، وہ بڑے پر لطف مقام ہے۔ اور اب ایسا نہیں ہے کہ تم سب کو جہنم لے کے جاؤں، انشاءاللہ نکال کے لائیں گے ہم۔ اگر اللہ نے ہمیں بخش دیا تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ انہوں نے ہمارے پیچھے جمعہ پڑا ہے، ان پر بھی ترس کھا لو، ہم نے توحید کا ہی درس دیا ہے، برائی سے روکنے کا ہی دیا ہے، ہم نے دوسرے مسلک کے دوسرے مذہب کے لوگوں کو گالیاں دینے کا درس نہیں دیا ہے۔ 10 مقام، ویسے محدثین نے 6 لکھے ہیں کہ 6 مقام پہ غیبت جائز ہے، اور وہ بھی حدیث ہے بخاری کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ بنی مستلق غزوہ مریسی بڑا اہم غزوہ ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ ایک جماعت نے تو ارقم کا نام ہی پکڑا ہوا نا، لوگو اس کا ہے، وہ مونوگرام ہے، دار ارقم، بڑے عظیم صحابی رسول تھے۔ ایک مجلس میں تھے، ایسے سفر میں، فی سفر فیہ شدہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، ہم ایک سفر میں تھے، ایک معاملہ پیش آیا، اور وہ سفر تھا بنی مستلق کا، غزوہ مریسی کا۔ اس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی تھا، نام سنا ہے ان کا؟ ہر بندے کو منافق کہہ دیتے ہیں، یہ رئیس المنافقین ہے، یعنی ہمارا نبی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور منافقوں کا کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی۔ سیدھی بات کرتے ہیں یار، 2 ٹوک کیا ہم نے مکس کپ کرنا ہے اسلام کو، خالص کرو الگ، خالص اور 2 نمبر مال الگ الگ۔ جو نبی محمد کو مانتا ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، وہ ابن ابی کی آل اولاد ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی منافق بھی ہو
یعنی محمد کے ماننے والوں کو نقصان بھی پہنچائے اور کہے میں مسلمان. یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے، وہ تیرا کافر سے بڑا دشمن ہے، اس لیے کہ اللہ نے منافق کی سزا کافر سے بڑی رکھی ہے. جو کسی لشکر میں ہو، کسی جماعت میں ہو، کسی جماعت میں ہو، کسی لشکر میں ہو، اور اسی کے لیے کھڈا کھودے، اسی کی قیادت کے خلاف باتیں کرے، اسی کو نقصان پہنچانے کے طریقے اختیار کرے، وہ منافق ہے. وہ اس پارٹی کا منافق، وہ اس پارٹی کا منافق. جو اسلام کو نقصان پہنچائے وہ اسلام کا منافق. جہنم میں کون سا منافق جائے گا؟ جو توحید کے خلاف سازش کرے گا، اہل توحید کے خلاف سازش کرے گا. وہ اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، اے ٹو زیڈ. جہنم میں وہ منافق جائے گا جو اہل توحید کو یا توحید کو نقصان پہنچائے. باقی یہاں تو پارٹیاں ساری کوئی سیکولر ہے، کوئی مذہبی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے. یہ سب بھان مت کیا کہتے ہیں، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا. یہ پاکستان کا معاشرہ ہے. منافق، حقیقی منافق وہ ہوتا ہے جو اہل توحید کے خلاف سازشیں کرے. ہم نے تو ہر بندے کو جو ہمارے خلاف ہو منافق ایسے کہتے ہیں نا. یہ تھوڑا جہنم جائے گا. جہنم جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ واصحابہ، جس پر محمد ہوں اور اس کے اصحاب ہوں، جو ان کے خلاف سازش کرے وہ منافق جہنم میں جائے گا. باقی پی ٹی آئی کا مخالف جہنم میں نہیں جائے گا. خدا کا واسطہ یہ نہیں چکر چلا لینا. نون لیگ کا منافق جہنم میں نہیں جائے گا. جس کو نون لیگ والے منافق کہیں وہ جہنم میں نہیں جائے گا. جس کو پیپلز پارٹی والے منافق کہیں وہ جہنم میں نہیں جائے گا. جس کو جے یو آئی والے منافق کہیں وہ جہنم میں نہیں جائے گا. جس کو اور کوئی پارٹی ایم کیو ایم والے منافق کہیں وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا انشاءاللہ. اور کوئی بولو نا انشاءاللہ. سیاسی پارٹی کے چکر میں ہم نے اپنی رنگ برنگے منافق تیار کر رکھے ہیں. منافق محمد و صحابہ ہی، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور ان کے آلائی ہی، ان کے نقش قدم پہ چلنے والوں کے خلاف سازشیں کرے گا، وہ منافق جہنم میں جائے گا. دو باتیں سمجھ آ گئی یہاں. کیڑا منافق جہنم میں جائے گا؟ وہ ہر کسی کو، ہمارے ہاں تو ہے نا ایسے ہی، ایسے ہے نا. یہ ہر بندہ جو میرے خلاف بات کرتا ہے منافق ہے، وہ جہنم میں جائے گا. بھائی تو کیڑا جنت دا پرمٹ لے بیٹھا ہے؟ تو کون سا پرمٹ لے کے بیٹھا ہے جنت کا جو وہ جہنم میں جائے گا؟ جو کلمہ توحید کے خلاف سازش کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہ بات حل ہو گئی. اب زید ابن ارقم، اب یہ اس مجلس میں ہے جس میں ابن ابی بھی ہیں. مطلب لشکر جاتا ہے نا، 4-5 ادھر 4-5 ادھر، ایسے قافلہ کارواں جاتا ہے. تو جس کارواں میں یہ تھا، اور کارواں کا لیڈر کون تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کارواں کے سربراہ ہیں، لیڈر ہیں، رہنما ہیں، راہبر ہیں. اور اس میں لوگ جا رہے ہیں. یہ عبداللہ ابن ابی کے قریب ہے. اور جو عبداللہ ابن ابی نے بات کی وہ اللہ نے قرآن میں اتار دی، حالانکہ وہ منافق ہے. میں نے ایک مولوی نہیں، بس آپ جیسا کوئی محبت کرنے والا ملا، یار آپ عمران خان کا، نواز شریف کا، اور جناب کیا آصف زرداری کا، اور الطاف حسین کا، مولانا فضل الرحمان کا جمعے کے خطبے میں نام لیتے رہتے ہیں. اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے، کیونکہ کم علمی، ہم کچھ نہیں کہتے. جو منافق ہے اس نے جو بات کی اللہ نے اس کو قرآن میں اتار دیا. فرعون کا نام اتار دیا، تو نعوذ باللہ قرآن تو ناپاک نہیں ہوا، تو جمعہ کیسے خراب ہو گیا؟ تو یہ تو اصلاح کے لیے اتری ہے کتاب. برائی کا بتا کے تنبیہ نہیں کرو گے تو کیسے لوگ ہٹیں گے؟ عبداللہ ابن ابی نے اس مجلس میں 2 باتیں کی. ایک بات یہ کی کہ جب ہم واپس جائیں گے نا مدینے غزوہ مریسی سے، تو جتنے مہاجرین ہیں نا ان کو نکال دیں گے مدینے سے. زید ابن ارقم نے سن لیا. اچھا تیرے تو نظریات بڑے خراب ہیں. ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نا، آج کل سندھ میں یہ بڑا شور شرابہ آج کل نہیں چلتا ہی رہتا ہے یہ، کیونکہ یہاں ہم نے معاشرہ ہی ایسا ترتیب دے دیا ہے.
وہ سندھی اٹھتے کہتے مہاجروں کو نکالو، مہاجر اٹھتے کہتے یہ ہم نے تمہیں آزاد کرایا، بس تماشا لگا ہوا ہے۔ اب سننا ذرا، یہ کتنا بڑا جرم ہے کسی مہاجر کے خلاف صرف اتنی بات کرنا کہ ان کو ہم نکال دیں گے، یہاں نکل جاؤ یہاں سے۔ مہاجر میرے رشتہ دار نہیں ہیں، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، لیکن قرآن کی بات بتا رہا ہوں۔ جو ابن ابی نے بات کی، اللہ نے اس کو قرآن میں سورہ حجرات میں اتار دیا۔ کیا اتارا؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ۔ یار یہ جو لوگ جا رہے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے پہ، ان کے اوپر خرچ کرنا بند کر دو، مال دینا بند کر دو، خوراک دینا بند کر دو، یہ بھوکے مر کے خود ہی آ جائیں گے۔ ایک بات کرا، اگر اس طرح بھی نہیں ہٹے نا تو پھر ہم جب مدینے جائیں گے نا واپس، لَأَخْرَجْنَا الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، ہم ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ کس کو کہا تھا اس نے؟ کاروان مصطفیٰ کو۔ اللہ نے اس کو کیا کہا؟ آیۃ اذا جاءک المنافقون۔ یہ بات زید بن ارقم نے جب سنی نا، عام آدمی سنے اپنے خلاف اس طرح کی بات، تجھے یہاں سے نکال دیں گے، تو اس کا خون کتنا کھولتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے۔ زید بن ارقم نے یہ بات سنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ اب یہ بات تو اپنی مجلس کی تھی نا، مجلس کی تھی نا، تو غیبت ہوئی نا۔ یہ زید بن ارقم نے غیبت کی نا جا کر۔ وہ بات سمجھ رہے ہو یار یا نہیں سمجھ رہے ہو؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ زید بن ارقم نے جو بات پرائیویٹ مجلس میں سنی، وہ جا کر پبلکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ قاضی القضات تھے نا، غزوے کے سربراہ تھے، لشکر کے سربراہ تھے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی سازش پکڑ کر آیا ہوں۔ وہ ابن ابی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا خرچہ پانی بند کر دو، یہ واپس ہو جائیں گے۔ اب دیکھو اس پہ ایک مسئلہ یہ دیکھو کہ اس منافق کی خواہش کیا تھی کہ جن کے ساتھ ہم لڑنے جا رہے ہیں، یہود و نصارہ یا کافروں کے ساتھ، وہ جیت جائیں ہم ہار جائیں۔ اپنے لشکر کو نقصان دے رہا تھا نا، اور وہ اپنا لشکر کون سا تھا؟ اہل توحید کا، مصطفیٰ اور اس کے ساتھیوں کا، ما انا علیہ و اصحابی والا۔ تو ایک مسئلہ تو یہ کنفرم ہو گیا کہ جو مصطفیٰ اور اس کے اصحاب کے خلاف سازش کرے وہ منافق ہوتا ہے، وہ سنی ہو یا شیعہ ہو۔ گل اتھے آ گئی، کالے کپڑے آتے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے خلاف اس زمانے میں سازش کرے یا اس زمانے میں سازش کرے، وہ جہنمی منافق ہے۔ یہ فیصلہ قرآن کا سورہ حجرات میں ہوا۔ زید بن ارقم سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو اس کو بلوا لیا۔ کس کو؟ ابن ابی کو۔ کہا تم نے یوں کہا، یوں کہا، یوں کہا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں کہا۔ منافق ہمیشہ موقع پہ منکر ہوتا ہے۔ یہ بات تو کنفرم، یہ تو آج کے دور میں بھی ایسے، جو آپ کے خلاف گلی میں جھوٹ بولے گا، آپ کو میں نے تو نہیں بولا، ایسے ہی ہے نا۔ منافق کی پہلی نشانی کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جو بات ادھر کرے گا ادھر منکر ہو جائے گا۔ یہ بھی پہچاننے کے لیے اگر آپ کو کنفرم ہے، یہ دیکھیں آپ، بڑی پتہ کی بات، اگر آپ کو کنفرم ہے کہ اس نے میرے بارے میں اس گلی میں یا اس محلے میں یا اس علاقے میں یا اس شہر میں یہ بات کی ہے، اور جب آپ سے ملے یار آپ نے وہاں یہ بات کی تھی اور میں نے نہیں کی، جبکہ آپ کو کنفرم ہے، گویا کہ آپ کو کنفرم ایسے یا تو آپ کے بیٹے نے کی، یا آپ کی بیوی نے کی، یا آپ کی ماں نے آپ کو بتائی، یا آپ کے باپ نے آپ کو بتائی، یا آپ کے ایسے دوست نے آپ کو بتائی جس پر آپ کو یقین کامل ہے کہ میرے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، مجھے غلط بات نہیں کہے گا۔ ایسے ہی ہے نا، ملازم سے شک ہو جاتی ہے، ہر بندے سے شک ہو جاتی ہے، لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں کہ ان کی بات سے شک بھی نہیں ہوتی، ان کا جھوٹ بھی سچ مانا جاتا ہے۔ بیٹا باپ کو آ کر کوئی کہے تو باپ اس کا انکار نہیں کرتا، کہتا بیٹا یہ تو بات غلط ہے۔ یعنی کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں، ایسے آدمی نے آپ کو بتائی کہ اس نے وہاں پہ یہ بات کی ہے، آپ اس سے میں نے نہیں کی،
یہی ابن ابی نے کیا۔ یہیں سے جب اس نے یہ انکار کیا جو زید ابن ارقم نے بتائی، صحابی رسول جھوٹ نہیں بول سکتا، کہو سارے مل کے، صحابی رسول جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جو اس چیز کا شبہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، جو مومن نہیں ہو سکتا وہ کلمہ پڑھے تو منافق ہے۔ یہ سورہ حجرات سے فیصلے دے رہا ہوں، نہیں سمجھ آئے تو جو مولوی ان باتوں کا رد کرے، یہ ریکارڈ ہو جاتی ہیں، یہ جا کر بتانا، مولوی سمیت آ جانا، انشاءاللہ ہم بیٹھ کے اس کو، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تنازع نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، ڈیبیٹ کریں گے۔ جدید لفظ ہے نا، اس کو بول دیتے، ڈیبیٹ کریں گے اس کے ساتھ۔ زید ابن ارقم نے بتایا، رسول اللہ نے بلوایا، اس نے آ کر انکار کر، یا رسول اللہ میں نے نہیں کہا۔ گواہ کتنے تھے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کارواں میں، جب ابن ابی نے، اچھا اپنے آپ کو تو نہیں کہا تھا کہ رسول اللہ کا خرچہ بند کر دو، بلکہ ان سے کہا تھا نا جو دائیں بائیں تھے اس کے، کہ ان کے پاس جو ہے نا ان کو مال نہیں دو، یہ جو جب مال نہیں دو گے کمزور ہو جائیں گے، واپس آئیں گے، وہ جیت جائیں گے بنو مستلق والے اور ہم ہار جائیں گے۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لشکر کو نقصان دے رہا تھا، کلمہ پڑھ کے انہی کے کارواں کا حصہ بن کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انکار کیا نا، آئے ہائے ہائے، زید ابن ارقم کہتے ہیں میں دل ہی دل میں، اوکی میں کہتے ہیں اپنے پنجابی چوں نہیں دے، میں تو ڈوب کے مر رہا تھا، ایسے ہی کہتے پتہ نہیں کیا لفظ بولتے ہم تو، میں تو اپنے آپ نہیں گھٹ رہا تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا، اس نے تو انکار کر دیا کم وقت نے، جب کس نے بات کی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید ابن ارقم پہ اتنا یقین تھا کہ سورہ منافقین جبرائیل لے کر آ گئے۔ سورہ منافقین کہاں اتری ہے یہ بھی سمجھ لو، آج بنی مستلق کے سفر میں، غزوہ مریسی میں، جس غزوے میں ابن ابی شامل تھا، جس غزوے میں اس نے غزوہ مریسی میں دو باتیں ابن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے خلاف کی کہ ان کا خرچہ بند کرو، جب یہ مدینے جائیں گے ہم مدینے سے نکال دیں گے، اور پھر وہ سراسر انکار کر گیا۔ منافق کی ایک نشانی موقع پہ منکر، یہ بھی کنفرم ہو گئی، جو آپ کے بارے میں آپ کے سامنے بھی جھوٹ بول کے منکر ہو جائے، اسمبلی میں جھوٹ بولے کہ ہم کر رہے ہیں آپریشن، اسمبلی سے باہر ہم تو نہیں کر رہے، یہ پی ٹی آئی کا منکر نہیں ہے، منافق نہیں ہے، یہ پاکستان کا منافق ہے، جس پارٹی سے بھی منسٹر ہے وہ۔ یہ ضرورت اس چیز کو سمجھو، یہاں بات کی یہاں منکر ہو گیا، صبح بات کی شام کو منکر ہو گیا، وہ کسی سیاسی پارٹی کا منکر نہیں، منافق نہیں، وہ ریاست پاکستان کے آئین کا منافق ہے۔ اور دوسرا وہ جھوٹا ہے، اور جھوٹے پہ لعنت ہے۔ جھوٹا جب ملوک میں سے ہو، ریاست کے بادشاہوں میں سے ہو، اس کے جھوٹ سے پورا معاشرہ خبیث ہو جاتا ہے، اسی لیے تو ام الخبائث جھوٹ کو قرار دیا۔ بات سمجھ آ گئی منافق کی؟ اللہ نے سورہ منافقون اس وقت اتاری تھی جب عبداللہ ابن ابی نے لشکر مصطفیٰ میں ہوتے ہوئے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اور غیبت کہاں جائز ہے؟ مفتی کے پاس کسی کی بھی بیوی میاں کی غیبت کر سکتی ہے الاستفتاء کے لیے، اس آیت اور اس حدیث سے ثابت ہوتا کہ اس سے فتویٰ لینا ہے، اس نے میاں کے جرائم کے خلاف تو وہ بتا سکتی ہے، میاں وہاں موقع پہ موجود نہیں ہے۔ دوسرا التظلم، بادشاہ کے ظلم، ایس ایچ او کے ظلم، حکمران کے ظلم کے خلاف اس کی غیر موجودگی میں آپ اس کے باتیں بتا سکتے ہیں لوگوں کو۔ اور تیسری بڑی اہم بات ہے، وہ تھوڑی لمبی ہے، ان یکون مجاہرا بفسقہ و بدعتہ، جو ظاہری طور پر شرک کرتا ہو، ظاہری طور پر گناہ کرتا ہو، بفسقہ ظاہراً یعنی دھڑلے سے گناہ کرتا ہو، کیسے؟ سریام رشوت پکڑ رہا، زنا تو اللہ کا شکر ہے پاکستان میں ابھی ایسا معاشرہ نہیں آیا کہ سریام کوئی کرے، لیکن رشوت سریام، سود سریام، چوری بھی سریام قومی خزانے میں،
فرمایا ان یکون مجاہرن بفسق ہی و بدعت ہی، اور بدعتیوں کو آپ سمجھتے ہیں جو دین میں نئی نئی باتیں نکالیں. کیسے؟ اس کی مثالیں دے دوں آج، پھر ابھی آ رہی ہے نا. لیلۃ البرات یہ بدعتی ہیں. مجاہرن ببدعتہ ہی، جو شب برات مناتا ہے وہ بدعتی ہے قرآن کی نظر میں، حدیث کی نظر میں، مصطفیٰ کی نظر میں. یہ وضاحت کروں گا، ایسے نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، بیٹھے رہو. ان یکون مجاہرن بفسق ہی و بدعت ہی. آگے کیا فرمایا؟ اچھا اس کی آگے مثالیں بھی دے دی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جملہ مخفی رکھا ہو. کہا کل مجاہر بشرب خمر، ظاہری طور پہ شراب پینے والا، یعنی باہر بیٹھ کے شراب پی رہا. سر عام شراب پینے والا بھی اس کی غیبت آپ کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہو یہ شرابی ہے، اس سے بچو. مصادرۃ اموال الناس بالباطل، بتہ لینے والا، غلط طریقے سے، باطل طریقے سے لوگوں کا مال چھیننے والا. بتہ ہی ہوتا ہے نا یہ. بتہ اور ٹیکس میں فرق ہے. بتہ ہوتا ہے جبری مال کھینچنا یا مطلب زبردستی مال لے لینا، اور ٹیکس ہوتا ہے اخذ المکس جو ریاست لیتی ہے، لیکن وہ سارے ٹیکس ظالمانہ نہیں ہوتے. جو آپ کی استطاعت کے خلاف ہوں وہ جبری ٹیکس ہیں. اور یہ اگر ٹیکس لگانے ہیں تو ان کا اصول بھی قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے. یؤخذ من اغنیائہم ویرد الی الفقراء، فرمایا کہ زکوٰۃ امیروں سے لے کر غریبوں کو دو. ٹیکس میں بھی اگر یہ اصول کار فرما ہو جائے کہ تاجروں، صنعت کاروں، وڈیروں سے ٹیکس لے کر غریبوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ ٹیکس حلال ہے. یہ آج سے کئی سال 2018 میں نے بیان دیا تھا یہیں پہ، جو آپ کے ٹی وی چینل والوں کی زینت بھی بنایا ہے. بہت لوگوں نے چلایا. ایک چینل نے پورے 1 گھنٹے کا پروگرام کیا تھا، کم بخت نے، لاہور رنگ نے. وہاں اس دور کا ایک منسٹر بیٹھا تھا اپوزیشن کا، وہ کہتا ہے مولوی صاحب کو دیسی مرغی دیسی گھی کے ساتھ نہیں ملی، اس لیے اس نے ٹیکس کو حلال کر دیا. حرام خورا، تو کدھر سے مفتی آیا ہے جو ہمیں کہہ دے کہ غلط بات. جب زکوٰۃ لی جاتی ہے تو اس کا اصول کیا ہے؟ امیر سے لو، غریب سے کوئی زکوٰۃ لیتا ہے؟ نہیں لیتے. غریبوں کو زکوٰۃ دو، عشر دو، ایسا ہی ہے نا. امیروں، زمینداروں، جاگیرداروں، وڈیروں اور صنعت کاروں اور تاجروں سے زکوٰۃ اکٹھی کرو اور معاشرے کے غریبوں پر تقسیم کرو، تو یہی ٹیکس میں اصول لگا لو. مالداروں سے ٹیکس لو، ملک کے غریبوں پر تقسیم کرو، بے گھروں کو گھر لے کے دو اسی ٹیکس سے، تو یہ حلال ہے. لیکن یہاں تو وہ ایک جو ماچس لینے والا وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے، وہ جھونپڑی میں رہنے والا موبائل لے تو ٹیکس دیتا ہے، اور جو محلات میں رہے اس کے سارے ٹیکس معاف ہیں. اس کی بجلی فری ہے، اس کی گیس فری ہے، اس کا جہازوں کا سفر فری ہے. تو یہ تو شیطانی نظام ہے، انسانی نہیں ہے. انسان کے لیے ٹیکس کا نظام ہو یا زکوٰۃ کا نظام ہو، اس کو بہترین اصول ہے امیروں سے لو، غریبوں پہ دو، بس. وہ ٹیکس ہو یا زکوٰۃ ہو. مصادرۃ اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال چھیننا باطل طریقے سے. اخذ المکس، ایسے لوگوں کی غیبت جائز ہے. بتہ جو آپ سے لے اس کا بتاؤ لوگوں کو، اوے یہ بتہ لیتا ہے، یہ مال چھینتا ہے لوگوں کا، موبائل چھین لیتا ہے، پرچی بھیج دیتا ہے 2 کروڑ دے دو، 10 کروڑ دے دو. یہ غیبت نہیں ہے. ظالم کی خبر لوگوں کو دینا یہ غیبت نہیں ہے. آگے ایک اور اہم چیز بیان کی، جبایت الاموال ظلمن. یہ جو موبائل سنیچنگ اور یہ وہ چیزیں ہیں نا، پرس چھین لیتے ہیں، موبائل چھین لیتے ہیں، گاڑی چھین لیتے ہیں، بائک چھین لیتے ہیں، ایسے لوگوں کی غیبت کرنا جائز ہے. لوگوں کو بتانا ان کی غیر موجودگی میں یہ گاڑیاں چھینتا ہے، یہ موبائل چھینتا ہے، یہ پرس چھین لیتا ہے، وہ خیال رکھنا اس کا، یہ بڑا مجرم آدمی ہے. لہذا ہے تو غیر موجودگی میں. یہ زید بن ارقم کی
اس روایت سے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی ظالم ہو منافق ہو اس کی خبر لوگوں کو دو، یہ نقصان دے گا۔ اور اگلی چیز آئے ہائے ہائے ہائے، یہ بڑی اہم ہے، تولی الامور الباطلہ۔ امور الباطلہ کیا ہوتے ہیں؟ درباروں کی سرپرستی، شرک کے اڈوں کی سرپرستی، گناہ کی منڈیوں کی سرپرستی ہے نا، منڈیاں گناہ کی، زنا کی منڈیاں، یہ پاکستان میں لاہور میں ادھر ادھر، ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا یہ کیا ہے، یہ فلانے گادی نشین ہے، یہ متولی ہے، یہ فلانا ہے۔ ایک تو وہ بدعتی ہے، دوسرا وہ باطل امور کی سرپرستی کر رہا ہے، چیئرمین شپ کر رہا ہے، وہ گدی نشین ہے وہ۔ اب آگے سنو، اہم بات آگے کر کے بات ختم کرتے ہیں، کیونکہ وہ چھوڑیں گے نہیں ادھوری۔ شب برات آ رہی ہے، شعبان کا مہینہ ہے، لوگوں نے کہنا بڑی رات ہے، چھوٹی رات ہے، یہ خود ہی لوگوں نے گھڑ رکھی ہے۔ قرآن اور حدیث میں لیلۃ المبارکہ آیا، لیلۃ القدر آیا، اور لیلۃ الاسراء معراج کی رات، قدر کی رات، مبارک رات، ایسے ہی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اچھا، مبارک رات جس میں یہ نازل ہوا، وہ رات مبارک ہے، وہ کیا نازل ہوا تھا؟ کسی کو پتہ ہے؟ سورہ قدر میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ادھر کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں ہم نے نازل کیا۔ اللہ نے کیا نازل کیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں، یعنی قدر کو مبارک رات کہا ہے۔ لیلۃ القدر کو مبارک رات اس لیے کہا کہ قرآن نازل کیا، اللہ نے اس رات کو مبارک رات قرار دیا، قدر کی رات۔ اچھا، قدر کی رات کیا ہوتی ہے؟ تقدیر لکھنے اللہ نے، اچھا ہے، صاف ہے، شاباش، جاؤ، یہ برا ہے، یہ جاؤ۔ تقدیر کی رات ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے انسانوں کی، اور پرانی تقدیر اگر اچھا ہے تو معافیاں دے قلم پھر جاندے ہیں، اور اگر گناہ گار ہے تو موقع دیا جاتا ہے لیلۃ القدر میں آپ عبادت کرو، اللہ سے معافی مانگ لو آج کی رات، چلو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے۔ اور تیسری کیا ہے؟ لیلۃ الاسراء، معراج کی رات۔ معراج ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ بابا جی آپ کو پتہ ہے نا معراج پہ گئے، وہ پینٹ شرٹ والے ٹائی والے کو پتہ ہے نا معراج پہ گئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہاں گئے تھے؟ کسی کو پتہ ہے کہاں گئے تھے؟ آسمانوں پہ نا؟ تو یہ تو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، کہتے ہیں نا، آپ بھی کہتے ہوں گے اللہ ہر جگہ ہے، تو اوپر کیا لینے گئے تھے؟ سعد بھائی پہلے مسئلہ یہ تو حل کر لے، شب برات بعد میں حل کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، آسمانوں کے اوپر گئے، اور وہاں تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اسے کیا کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ کیا بائی فیس میٹنگ ہوئی، بائی فیس ملاقات ہوئی، ایسے کہتے ہیں، فیس ٹو فیس۔ وکیل ہے نا، کیا کریں، فیس ٹو فیس میٹنگ ہوئی، وہاں پہ جا کر مقام محمود پہ ہوئی۔ تو یار یہ جو ہر جگہ والا عقیدہ ہے یہ کہاں گیا؟ یہی مولوی کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، تمہارا رحمان الرحیم اللہ رب العالمین آسمانوں پہ ہے، عرش پہ ہے، مستوی عرش ہے۔ جب وہ مستوی عرش تھا تو محمد کریم زمین سے آسمانوں تک گئے، اگر وہ ہر جگہ پہ تھا تو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر مجھے بٹی صاحب یہیں مل جائے تو میں ان کے گھر کیوں جاؤں گا؟ فضل بھائی یہاں مل جائے تو وہاں کیوں جاؤں گا؟ آصف بھائی صحیح کہہ رہے ہو، آپ نے شادی کی، شادی حال میں بیٹے کی، تو مجھے وہاں بلوایا، اگر یہاں کرتے تو میں کیوں آتا؟ تو اللہ کہاں ہے؟ وہ کوئی بولو گے تو چلیں گے، اللہ آسمانوں پہ ہے، اس لیے یہاں سے وہاں گئے۔ پھر ایک حدیث پیش کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا غور سے سننا، شب برات کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، آج آپ لیٹ آئے، پتہ نہیں آئے بڑے دیر بعد ہے۔ ایک حدیث، دو حدیثیں ہیں، ان اللہ ینزل ربنا لیلۃ النصف من شعبان، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین آدھے شعبان کی رات کو نازل ہوتے۔ یہ حدیث ہے، کس کی حدیث ہے؟ کسی فتنے کی،
کسی موضوع گھڑنتی کی۔ صاحب ترمذی سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی اس کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، گھڑی ہوئی بات ہے۔ کسی نے پوچھا امام صاحب جب ہے ہی غلط بات، جعلی ووٹ ہے، تو پھر گن کیوں رہے ہو؟ آتے بھائی جب جعلی حدیث ہے، گھڑی ہوئی بات ہے، کہہ رہا اس لیے لکھ رہا ہوں۔ امام ترمذی کے الفاظ سنیں اور یہ ریکارڈ کرے۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، دین کا ستیہ ناس مولویوں کے ہاتھوں ہو گیا ہے۔ امام ترمذی سے پوچھتا ہے آدمی امام صاحب جب بات ہی غلط ہے اپنی کتاب میں کیوں لکھتے ہو، آنے والی نسلیں کیا کہیں گی؟ فرمانے لگے اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اگر میں نے آج نہ لکھی تو لوگوں کو پتہ چلی، لوگ کہیں گے یہ بات تو امام صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو ہے صحیح۔ میں لکھ کے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ یہ افواہیں اڑ رہی ہیں، ان پہ کان نہیں دھرنا، یہ غلط بات چل رہی ہے معاشرے میں، یہ جھوٹی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا کر بتائی جا رہی ہے لوگوں کو، لوگوں یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، اس کا کوئی نبی علیہ السلام سے تعلق نہیں ہے۔ ایک بات تو کنفرم ہوگی، سنن ترمذی والے نے بھی، امام ترمذی نے لکھ دیا یہ حدیث ضعیف ہے، ھذا حدیث ضعیف۔ ایک بات، دوسری ایک حدیث اترتی ہے، ان اللہ ینزل کل لیلۃ، تمہارا رب ہر رات کو نازل ہوتا ہے 7ویں آسمان پہ۔ ایسے ہی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی ہے، ترمذی کی ہے، ابو داؤد کی ہے، اور یہ ساری کتاب مسند احمد کی ہے، موطا امام مالک کی ہے، ابن ماجہ میں ہے، امام نسائی اس کو لے، یعنی جس کتاب کے اوپر آپ کہہ دیں کہ یہ حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات کو ثلث اللیل، رات کے تہائی حصے میں 7ویں آسمان پہ نازل ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث ہو گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ کثیر روایت، یعنی یہ اس کے لیے بہت سارے راویوں نے روایت کیا ہے۔ ایک بات اس میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین ہر رات کو 7ویں آسمان پہ آتے ہیں، ایسے ہی ہے، صحیح حدیث ہے، تو یہ ہر جگہ کہاں ہوگا پھر؟ زمین پہ تو نہیں آئے۔ اللہ رب العالمین بے ذات ہی زمین پر نہیں آئے کبھی بھی، 7ویں آسمان تک آتے ہیں، ہر رات کو آتے، ثلث اللیل آتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین 7ویں آسمان تک آئے، یہ مولوی بھی بیان کرتے ہیں، ہمارے مولوی بھی بیان کرتے ہیں، تمہارے مولوی بھی بیان کرتے ہیں، شیعہ کے مولوی بھی بیان کرتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ شیعہ بیٹھے ہوں گے یہاں پہ، مجھے معلوم ہے، ان کو بھی پتہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہر رات کو 7ویں آسمان پہ آتے ہیں، ثلث اللیل، تہائی رات میں۔ اب یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین زمین پہ تو آتے ہی نہیں، تو ہر جگہ کیسے ہو گئے؟ 7ویں آسمان پہ ہیں۔ ہر جگہ کا عقیدہ فاسق ہو گیا، فاسد ہو گیا۔ پہلے تو یہ بات مانے کہ ہر جگہ والا عقیدہ غلط ہے۔ جب اللہ نازل ہوتا ہے، کبھی آسمانوں پہ پیغمبر کو بلاتا ہے، کبھی 7ویں آسمان پہ آتا ہے، پھر واپس چلا جا، بھائی پھر ہر جگہ کیسے ہو گیا؟ ہر جگہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے، دیکھتا سنتا ہر جگہ پہ ہے، خبر ہر جگہ کی رکھتا ہے۔ لیکن الرحمن علی العرش استویٰ، تبھی تو محمد کو اوپر بلایا، تبھی تو اچھا یہ خود ہی کہتے ہیں اللہ نازل ہوتا ہے۔ اچھا چلو ان کی بات، میری بات چھوڑو، اگر ضعیف روایت کی بھی سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ 15 شعبان کو اللہ رب العالمین نازل ہوتے ہیں نا 7ویں آسمان پہ، لیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان کو اللہ رب العالمین نازل ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے نیچے تو نہیں تھے نا، ہر جگہ تو نہیں تھے۔ آپ کو سمجھ آ رہی بات کی؟ یار اس مجمع میں اگر 2 بندے بھی سمجھ گئے تو میری جنت پکی ہے انشاءاللہ۔ بھائی جب نہیں تھے تو نازل اوپر سے ہوئے نا۔ آتے بھائی کوئی غلط بات اس میں؟ انہوں نے کہا نا ضعیف حدیث کا سہارا لے کر کہ 15 شعبان کو اللہ رب العالمین نازل ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہاں نہیں تھے۔ بھائی چھت پہ کوئی ہوگا تو نازل ہوگا، پہاڑی پہ کوئی ہوگا تو نیچے نازل ہوگا، اور اگر پہاڑی پہ کوئی نہیں ہے تو کیسے کوئی، اگر کوئی نیچے ہی ہے تو کیوں کہہ کے نازل ہوا؟ اگر چھت پہ کوئی ہے نہیں تو سیڑھیوں سے نیچے کیسے آئے گا؟ وہ کیسے کہے گا یہ نیچے ہے؟ ہر جگہ ہے، وہ تو چھت پہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات بے ذات ہی آسمانوں پہ ہے تو نازل ہو رہی ہے، آسمانوں پہ ہے تو محمد
اوپر بلا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہر جگہ والا عقیدہ فاسد ہو گیا، اور شب برات اس لیے فاسد ہو گئی کہ وہ روایت ہے ہی نہیں سرے سے۔ جس کی روایت پکڑ کے پھر رہے ہیں وہ خود کہہ رہے آدھا حدیث ضعیف۔ 15 شعبان کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ پیر جمعرات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ پیر اور جمعرات کو تمہارے اعمال اوپر پیش کیے جاتے ہیں، ایسے کہتے ہیں نا، اعمال بھی اوپر جا رہے ہیں، تو اس کے مطلب اللہ اوپر ہے نا، فیصلہ تو وہاں ہونا ہے۔ تو ہر جگہ، اگر ہر جگہ ہے تو پھر اوپر کیا لینے جا رہے ہیں اعمال تمہارے؟ یار حج سب سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ غور سے سن رہے ہیں آپ؟ اعمال ہم کہتے ہیں نا، نماز جب انسان پڑھتا ہے تو نماز اوپر جاتی ہے، اگر تو خشوع اور خضوع کی نماز ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ خشوع اور خضوع کی نماز ہے تو فرشتہ جا کر اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ قبول ہو جاتی ہے، اور اگر خشوع اور خضوع سے خالی ہے تو گندے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ ایسے سنی حدیث؟ تو مسئلہ کیا ہوا معلوم کہ تمہاری نماز بھی اوپر جا رہی، اللہ اوپر ہے بھی، جہاں باس بیٹھا ہوگا وہیں رجسٹر پیش ہوگا نا۔ جس آفس میں ڈی جی صاحب بیٹھے ہوں گے تو فائلیں وہاں جائیں گی نا۔ یار دیکھو نا، ان کو سمجھاؤ ذرا، یہ آپ کا کام ہے جو یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہو، اس کا مطلب تم اللہ کے فضل و کرم سے علم حاصل کرنا آتے ہو۔ ڈی جی صاحب آسمانوں پہ ہیں تبھی تو نمازیں اوپر جا رہی ہیں، ڈی جی صاحب آسمانوں پہ ہیں تبھی تو نبی کائنات میں راج میں اوپر جا رہے ہیں، ڈی جی صاحب آسمانوں پہ ہیں تبھی تو نیچے اتر کے ہر رات کو تہائی رات میں بندوں سے کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو معافی مانگے میں معاف کر دوں، قریب آ کے کہتے ہیں، ہر جگہ نہیں ہے۔ دوسری بات اللہ اوپر ہے۔ تیسری بات جو 15 شعبان کی ہے وہ تو اللہ کہتا ہے میں ہر رات کو تہائی رات کو آتا ہوں، اگر اس کو مان لیں تو پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ تم تو کہہ رہے ہو کہ سال میں ایک بار 15 شعبان کو اترتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے میں ہر رات کو تہائی رات میں آتا ہوں، تو تم نے کہاں سے قید لگا دی اللہ کے اترنے کی کہ تم صرف 15 شعبان کو آؤ گے؟ کسی بندے میں یہ جرت ہے، کسی مفتی یا پیر میں جرت ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کی نقل و حمل پہ پابندی لگا دے کہ آپ نے صرف 15 شعبان کو آنا ہے، ویسے نہیں آنا ہے، اور اللہ کہتا ہے میں ہر رات کو آتا ہوں؟ بات سمجھ آ گئی؟